السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع حقوق العباد میں سے ملاقات کے وقت ابتدائی کلمات کہنے سے متعلق ہے، کیونکہ حقوق العباد بہت اہم ہیں۔ رب تعالیٰ جل شانہ آخرت میں اپنے حقوق تو معاف فرما دیں گے، لیکن حقوق العباد میں کمی بیشی کو معاف نہیں فرمائیں گے، یہاں تک کہ جس کے ساتھ وہ معاملات کیے تھے وہ معاف کر دے۔ صرف آپ ملاقات کے ابتدائی کلمات ہی کو دیکھیں، اسلام کیسا خوبصورت دین ہے۔ اسلام نے زندگی کے تمام پہلوؤں میں کامل اور مکمل رہنمائی فرمائی ہے، اور اس کے فوائد دنیا میں بھی بے شمار ہیں اور آخرت میں بھی بے شمار ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی سے ملاقات کے وقت ہیلو کہتے ہیں، تو بتائیے آپ کے اس عمل سے ملاقاتی کو کیا فائدہ ہوا، دنیا یا آخرت کا؟ یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا کہ اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن اگر آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں، تو یعنی آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں، تو آپ کے ان الفاظ سے ملاقاتی کو بہت فائدہ ہوگا، گویا آپ نے اسے 3 دعائیں دی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی کو گڈ مارننگ یا گڈ ایوننگ کہیں گے، تو آپ نے اپنے ملاقاتی کو صرف صبح یا شام کی دعا دی کہ تمہارے لیے تمہاری صبح یا شام بہتر ہو۔ دوسرے لفظوں میں مطلب یہ ہوا کہ تمہاری صبح یا تمہاری شام اچھی ہو۔ لیکن اسلام نے ہمیں جو کلمہ سکھایا ہے اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ تصور کریں کہ اگر صرف ایک مخلص مسلمان کا سلام اور دعا ہمارے حق میں رب تعالیٰ جل شانہ کی پاک بارگاہ میں قبول ہو جائے، تو انشاءاللہ ساری برائی اور تکلیف ہم سے دور ہو جائے گی، ہم دنیا اور آخرت میں سلامتی پالیں گے، ہر امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سردار الانبیاء والاشرف الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی تھی کہ سلام کو پھیلاؤ، چاہے واقف ہو یا نا واقف۔ یاد رہے کہ سلام بھی واضح اور صحیح انداز میں کہنا چاہیے، ورنہ معنی بدل جائیں گے۔ یعنی آپ کو واضح طور پر کہنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض لوگ جدائی کے وقت صرف خدا حافظ کہتے ہیں، یہ بھی اچھا کلمہ ہے، لیکن سلام میں جو سلامتی اور رحمتیں ہیں اور رب تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے برکات ہیں، اس کا تو کوئی بدل نہیں۔ گزارش ہے کہ آپس کی ملاقات میں، چاہے وہ کاروبار کے انداز میں ہو، معاملات کے اعتبار سے ہو، ویسے ہی راہ چلتے کسی سے ملاقات ہو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، چاہے آپ کے غرض اس سے ملاقات کرنا ہو یا ویسے ہی اس کے پاس سے گزرنا ہو، اگر ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے تو اس کے لیے گویا 3 دعائیں ہیں۔ اگر رب تعالیٰ جل شانہ قبول فرما لیں تو اس کا کام بن جائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، پیارے نبی سردار الانبیاء والاشرف الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو دعا دیتا ہے تو رب تعالیٰ جل شانہ کے فرشتے وہی دعا اس کے لیے مانگتے ہیں۔ گویا جب ہم اس کو سلام کے ذریعے سے دعا دیں گے تو رب تعالیٰ جل شانہ کے فرشتے وہی دعا ہمارے لیے بھی رب تعالیٰ جل شانہ سے مانگیں گے۔ اس کی پرواہ نہ کیا کریں کہ دوسرے نے سلام کا جواب نہیں دیا، ہو سکتا ہے اس نے سنا نہ ہو، یا اس کی عادت میں ابھی تک یہ بات نہ ہو کہ سلام کا جواب بھی دینا ہے، کچھ بھی عذر ہو سکتا ہے۔ اگر وہ سلام کا جواب دے تو بہت اچھا، اگر نہ بھی دے تو اس کے بدلے میں فرشتوں کی دعا تو ہمیں مل رہی ہے۔ گزارش ہے کہ ان باتوں پر خود بھی عمل کریں،
دوسروں کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار کریں، بلکہ ان کو بھی اس بات پر ابھاریں کہ وہ بھی ان باتوں کو دوسروں تک پھیلائیں اور انہیں بھی نیکی کرنے پر تیار کرنے والا بنائیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔